یہ خدا کریم نے ان قسموں کے بعد یہ بات بتائی، یعنی انسانوں متوجہ ہو جائیں، آپ مت سمجھیں کہ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ لکھی نہیں جا رہی یا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں ان چکروں میں ڈروں میں نہ پڑیں کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے حافظ موجود ہے اور آپ کی زندگی جتنی رکھی ہوئی ہے اس تک آپ کو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد خدا کریم کہتا ہے کہ جب آپ پر یہ سلسلہ ہے، فا لگا دیا ہے اگلی آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حفاظت کا انتظام ہے یہ ہو سکتا ہے اعمال پر ہی ہو، کہ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، محفوظ ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے توجہ کرے، کدھر توجہ کرے کہ تھا کیا یہ سارا سلسلہ۔ ویسے تو انسان ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کیا ضرورت تھی کہ اتنا مرحلے طے کیے جاتے ہو، اس طرح پہلے وہ سلسلہ ہوتا، پھر وہ سلسلہ ہوتا، پھر وہ اور اس طرح آخر پر انسان پیدا ہوتا، اور پیدا ہونے کے بعد بھی 15 سال تک شعور ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شعور آتا ہے تو تجربہ 30-40 سال تک تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ہی بنے بنائے انسان کارخانوں سے نکالتے اور جیسے کہ تیار انسان ہوتے ہیں نکل آتے، ہو جاتا۔ ہاں، آسمان سے بارش آ سکتی ہے تو آسمان سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے گھر ایک انسان رات کو گرا ہے، ہاں، بنا بنایا انسان 15-20 سال کا گر جاتا، بھائی ہاں جی یہ ان کا ہے، ہو سکتا تھا۔ تو یہ کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اس لیے تھی کہ انسانوں کو بتانا کہ قدرت خدا کیا ہے، خدا کس طرح ایک بہت ہی معمولی سے پانی کی، وہ بھی ذرے سے، ذرے کی جس کو عام شناخت ہی نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو انسان کے سورم ہوتا ہے یا جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، جس سے انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک قطرے میں 10 لاکھ 15 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، اس میں سے پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 10-15-20 لاکھ اس میں جرثومے میں ہوتے ہیں اور اس میں سیل ہوتے ہیں، اور ایک سیل سے ایک انسان بن سکتا ہے، تو اتنے سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے اس ایک کو اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمیں دکھائی بھی نہ دے، اتنا چھوٹا اور مہین، قرآن میں لفظ ہے مہین، یعنی بہت ہی ناچیز قسم کی چیز۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو بنایا بھی خدا نے ایسے کہ بہت ہی گھٹیا قسم کی چیز بنایا، یعنی بدبودار، کہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے انسان۔ اور پھر یہ ہے کہ امیر المومنین کا وہ قول بھی اسی آیت کے ضمن میں ہی اس کو آپ سمجھے، فرمایا کہ اے انسان تو اتنی اکڑ دکھا رہا ہے، اتنی تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، ہاں، 3 دفعہ تو شرمگاہوں سے گزر چکا ہے، 3 دفعہ تو کیا ہو چکا ہے؟ شرمگاہوں سے گزر چکا ہے۔ تو اتنا بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو چیز کیا ہے؟ کہاں سے تو آیا ہے؟ باپ کی اس سے نکلا ہے، ماں کے پیٹ میں گیا ہے، پھر دوبارہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، تو اس کے بعد تمہارا غرور تکبر بنتا ہے۔ جہاں سے انسان کے بدترین، یعنی جہاں وہ پیشاب کی نالی ہوئی اور اس سے انسان گزرا ہے، جہاں سے پیشاب گزرتا ہے، تو پھر اب کیا تمہیں اتنے غرور کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا فخر اور اتنے پتہ نہیں کیا کیا سلسلے۔ تو خدا کریم توجہ دلاتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس دیکھے انسان اس کی طرف جس سے اسے بنایا گیا ہے۔ یہ مما خلق کہہ کر خدا نے یہ نہیں کہا مما خلقتہ، میں نے اس کو جہاں سے خلق کیا، نہیں کہا مما خلق، یعنی تھوڑا سا اور بھی نیچے کر دیا انسان کو کہ دیکھے تو صحیح جیسے اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے، کس چیز سے اسے خلق کیا گیا ہے، اپنی طرف نسبت بھی نہیں دی ہے، اس لیے کہ خدا کی طرف نسبت جانے سے پھر کچھ درجہ بڑھ جاتا ہے انسان کا، لیکن کیا کہا؟ اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ خلق، پھر خود ہی جواب دیتا ہے، خلق من ماء دافق، بنا ہے یہ انسان ایک پانی سے جو دافق ہے، جو ٹپک کر نکلتا ہے، دافق ٹپک کر نکلنے والا، ہاں ایسے زور سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے کدھر سے؟
آتا ہے صلب سے اور ترائب سے۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ اس وقت انسانوں کو کیا پتہ تھا کہ جو مادہ منویہ جس سے انسان بنتا ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، کیونکہ عورت میں بھی اپنا ایک خاص قسم کا وجود ہوتا ہے کہ جرثومے یا وہ انڈے ہوتے ہیں، اور مرد کی طرف سے اور خاص قسم کا جرثومہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ اس وقت کی سائنس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت کی سائنس کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے یہ مادہ منویہ جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے اسباب نہیں تھے، کوئی ایسے ابزار نہیں تھے، آلات نہیں تھے کہ پتہ چلایا جا سکتا۔ لیکن قرآن نے پکے دو ٹوک انداز میں کہا، اور آج سائنس نے پتہ چلایا کہ واقعاً یہ چیز انسان کے صلب یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر گودا ہے نا خاص قسم کا، اس کو کہتے ہیں صلب۔ کبھی دیکھنا ہو تو مرغیوں میں دیکھیں کہ گردن سے شروع ہونے والا ایک صلب ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے پچھلے ریڑھ کی ہڈی میں۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک بالکل صلب ہوتا ہے، وہی انسان کی ساری زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ نرم سا مادہ ہوتا ہے، لیکن وہی ہمارے سارے جسم کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مدیریت اور مینج کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ایک قسم کے فائبر ہے، فائبر آپٹک آج کل آپ نے سنا ہے جدید طرز کی، یہ کمیونیکیشن کے لیے تاروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، فائبر آپٹک اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی اس طرح کی چیز ہے جس سے لاکھوں کروڑوں پیغامات جسم کے سارے حصوں کو ہر لمحے پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی مرضی بھی اس ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے چلتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے اس ریڑھ کی اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دھاڑ بدن کام نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے سائیڈ بھی چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جدھر پڑا ہوتا ہے ادھر ہی پڑا رہے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مادہ منویہ وہاں سے نکلتا ہے، اور دوسرا سینے کی پسلیوں سے، سینے کے آس پاس میں ادھر سے اس کا جو ہے دوسرا دو جگہوں سے یہ مل کر نکلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سائنس کو یہ چیزیں پتہ چلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلے لوگوں نے کچھ یوں سمجھا کہ صلب جو ہے یہ مرد کا ہوتا ہے، اور ترائب خواتین کی پسلیوں کی بات ہے کہ خواتین کے سینے کے آس پاس کی پسلیوں سے یہ چیز نکلتی ہے، اور مل کر جو ہے انسان بناتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں کے جو چیزیں ہیں وہ دونوں ہی صلب اور ترائب دونوں سے نکلتے ہیں، اور پھر جا کر ایک انسان بنتا ہے۔ یہ والا مادہ منویہ خاص قسم کا اتنے خاص اہتمام سے اس مین جگہوں سے آتا ہے۔ پورے بدن کو مینیج کرنے والا صلب ہوتا ہے، اور ترائب یعنی سینے کے آس پاس میں دل ہوتا ہے، یعنی زندہ رکھنے والا دل اور چلانے والا صلب۔ انسان کا دھڑ جو ہے وہ صلب کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے، اور باقی زندگی سوچ بچار یہ وہ فلاں اور خون کی پمپنگ وہ سارا کام دل اور سینے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو دو مرکزی جو انسان کی طاقت کے منابع ہیں، وہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، بنتا ہے اور آگے آتا ہے۔